لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح دنیا نے مساوات کے نام پر عورت کو گھر سے باہر نکالا ہے، کس طرح دنیا نے عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، کس طرح دنیا نے عورتوں کو آزادی کے نام پر بازاروں دفتروں کی زینت بنا دیا۔ یہ بات پچھلے جمعہ میں کی گئی تھی، اسی سے متعلق آگے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ ایک تو یہ ہوا کہ عورتوں کا بازاروں میں اور دفتروں میں آنا، عورتوں کا اپنے گھر سے نکل جانا، یہ ہر اعتبار سے دنیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ گرچہ دنیا اس کو بڑا اچھا سمجھتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام، جو گھریلو نظام ہے، وہ درہم بھرم ہوا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی نقصانات ہوئے ہیں، جس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان بے حیا بن گیا، انسان کی آنکھوں سے حیا کا کاجل اتر گیا، انسان کے دل سے حیا کا پردہ چھوٹ گیا، انسان کی سوچ بے حیائی کی عادی ہو گئی۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان گناہوں کی طرف کھنچتا ہے اور اسی پر اس کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نیکیوں کی طرف لے کر آنا، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ جب عورتیں بے حیا ہوئیں، عورتیں گھر سے باہر نکلی، تو ایک مرد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کا ذمہ دار بنایا تھا، بازاروں کا ذمہ دار بنایا تھا، دفاتر کا ذمہ دار بنایا تھا، ایک باہر کی پوری زندگی مرد کے حوالے کی تھی، اس میں دخل عورتوں کا بھی ہو گیا۔ انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان بے حیا بننا شروع ہو گیا۔ شروع میں تو زمانہ کچھ ایسا تھا کہ عورتیں گھر سے باہر بھی جاتی تو کم از کم اتنا خیال ہوتا کہ وہ پردے میں ہوتی، وہ برقع پہن کر جاتی، تو ایک حد تک یہ ممکن تھا کہ بے حیائی کسی درجے میں کم ہوتی ہو۔ لیکن آج جو معاشرہ ہے، آج جو ماحول ہے کہ ہم اس سے بھی ہاتھ دھو چکے ہیں، آج پردہ بالکل تن سے اتر چکا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بے حیائی بھی بڑھ گئی۔
بے حیائی کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ بے حیائی کے شرعی نقصانات یہ ہیں کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ گندی ہو جاتی ہے، اس کا ذہن گندا ہو جاتا ہے، اس کو نیکیوں کی جانب اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگتا، نیک اعمال سے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، اس کے دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف سے اپنی نظر رحمت کو ہٹا لیتا ہے۔ یہ تو ایک شرعی نقصان ہے جو بے حیائی کی وجہ سے انسان کو پہنچتا ہے۔ اور دنیاوی نقصان کیا ہے؟ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ بے حیائی کے ذریعے سے انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے اور جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے، بے حیائی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بے حیائی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے، حیا کا جو اتنا خوبصورت لباس ہے اسے اتار کر پھینک دیتا ہے، اور اس کی نظر میں کسی کی ماں بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو سب برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ بے حیائی کا دنیاوی نقصان ہے کہ اس انسان کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب کو ایک ہی نظر سے پرکھتا ہے، وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ بھی کتنا سہانا دور تھا کہ جب عورتیں حیادار ہوتی تھیں، مرد حیادار ہوتے تھے، کیونکہ آنکھ بے حیائی سے بچی ہوئی ہوتی تھی تو دل بھی صاف ستھرے ہوتے تھے، انسان اللہ کی جانب راغب ہوتا تھا، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا تھا۔ امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے کی دکان پر ایک نوجوان، بڑا حسین و جمیل اور بڑا نیک اور صالح نوجوان کام کیا کرتا تھا۔ روزمرہ کی طرح وہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا، ایک عورت آئی اور اس نوجوان کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی۔ مالدار عورت تھی، اس نے اس نوجوان کی لالچ میں یہ کیا کہ بہت زیادہ مقدار میں کپڑا خریدا۔ کپڑا خریدنے کے بعد اس نے اس دکان کے مالک سے کہا کہ یہ کپڑا بہت زیادہ ہے، اسے پہنچانے کے لیے اس نوکر سے میرے گھر پر پہنچوا دیجیے، اس کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ مالک اسے سمجھ نہ سکا، مالک نے اس نوجوان کے وہ کپڑا حوالے کیا اور کہا کہ اس عورت کے ساتھ جاؤ اور اس کے گھر پر کپڑا پہنچا کر آؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان لے کر چلا، وہ اس کے گھر پہنچا، جیسے ہی وہ اندر گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، اس خاتون نے اپنے گھر کا دروازہ لگا دیا اور اس کو گناہ کی رغبت دینے لگی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ وہ نوجوان کیونکہ وہ بے حیا نہیں تھا، اس کی نظر صاف تھی، اس کا دل صاف تھا، وہ پریشان ہو گیا، وہ حیران ہو گیا، وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، لیکن وہ عورت بضد تھی، اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے بہت سوچا اور اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک ہیلا آیا، ایک بہانہ آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دو، میں بیت الخلا جا کر آتا ہوں، میں ضرورت سے فارغ ہو کر آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ اندر گیا اور اس نے اپنے تمام جسم پر نجاست مل لی، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے چہرے کو اس نے نجاست سے گندا کر لیا۔ اور وہ جیسے ہی بیت الخلا سے باہر نکلا، عورت نے اس کو دیکھا تو عورت کو اس سے نفرت ہوئی، گھن ہوئی۔ اس نے کہا تو بڑا پاگل لگتا ہے، تو دیوانہ لگتا ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ اور اس نے دھکے دے کر اس نوجوان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ نوجوان باہر نکلا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک نل پر گیا اور اپنے جسم کو دھویا، اپنے کپڑوں کو اور اپنے چہرے کو دھویا۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس کا اپنے جسم کو دھونا تھا، اپنے بدن کو دھونا تھا، اس کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو پھوٹنے لگی۔
اس نوجوان نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اس نے خدا کے حکم کو پامال نہیں کیا، اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور تدبیر کے اختیار کی کہ اپنے جسم پر نجاست ملی اور گناہ سے بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ آگے واقعے میں لکھا ہے کہ جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی، اور اتنا ہوا کہ اس نوجوان کا نام مغیرہ تھا، اس کے شہر، اس کے محلے میں اس کا نام مغیرہ مشک پڑ گیا۔ اس کے جسم سے ایسے مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ تو یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان کی نظر پاک ہوا کرتی تھی، اور نظر کے پاک ہونے کی وجہ سے اس کا دل بھی صاف ستھرا ہوا کرتا تھا۔ جب مومن اللہ کے ساتھ مکمل طور سے جڑا ہوا تھا۔ آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ معاشرے میں بے حیائی پھیل گئی۔ جس طرف دیکھو بے حیائی ہے، جس پوسٹر کو دیکھو ہیروئن کا پوسٹر لگا ہوا ہے، جس ایڈ میں دیکھو لڑکیاں ہیں، جس بازار میں جاؤ لڑکیوں کی بھیڑ ہے، جس دفتر میں جاؤ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے تمہارے ایمان پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ چاہے ان کی سوچ یہ نہ رہی ہو کہ تمہارے ایمان پر حملہ کیا جائے، لیکن اس کے ذریعے سے دانستہ و نادانستہ تمہارے ایمان پر حملہ ہوا ہے۔ جب تمہارا ایمان، جب تمہاری آنکھ کمزور ہوئی، جب تمہاری آنکھ کے ذریعے سے بے حیائی ہوئی، تو اس سے تمہارا دل خراب ہو گیا، اس سے تمہارا دل گندا ہو گیا، اس سے تمہارا دل خدا کی یاد سے غافل ہو گیا۔ کیا حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ جب نگاہیں نیچی نہیں رہی، جب نگاہ کو ہم نے گندا کر دیا، تو کیوں کر ہماری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی؟ انسان آخر انسان ہے، جب گناہ کی طرف بڑھے گا تو وہ گناہ بھی کرنے پر آمادہ ہوگا۔ جب گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا اسی وقت گناہ سے بچ سکے گا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں بد نظری سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ بچ نہیں پاتا ہوں۔ بازار میں نکلو تو عورتیں نظر آتی ہیں، دفاتر میں جاؤ تو عورتوں کا نظارہ ہے، تو اس معاشرے میں ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کا علاج کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے دودھ کا ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس سے کہا کہ شہر کے فلاں کنارے پر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس یہ پیالہ پہنچا دو، اور ساتھ میں ایک صاحب کو مقرر کیا کہ اگر تم نے اس میں سے ذرا سا بھی دودھ گرایا تو یہ تمہیں کوڑا ماریں گے۔ وہ نوجوان کہنے لگا یہ کیا بڑی بات ہے، میں وہ پیالہ لے کر آرام سے جاؤں گا اور پہنچا دوں گا۔ جب وہ ان کے گھر سے نکلا اور بازار میں چلنے لگا تو کیونکہ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ اس پر مسلط تھا کہ اگر اس نے دودھ گرایا تو وہ اس کو کوڑا مارے گا، لہذا اس کی ساری توجہ اس دودھ کے پیالے پر تھی۔ وہ دودھ کا پیالہ دیکھتے ہوئے گیا اور ان بزرگ کے گھر پہ پہنچا دیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ پھر وہ واپس آیا، انہوں نے کہا کیا رہا؟ کہنے لگا آپ نے جو حکم دیا تھا وہ حکم میں نے مکمل کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ راستے میں کتنی لڑکیوں کو دیکھا، راستے میں کتنی بد نظری کی؟ کہنے لگا آپ نے ذمہ داری ایسی دی تھی کہ وہ پیالے کو خیال سے لے کر جانا ہے، اور میرے سر پر ایک مسلط آپ نے ایک شخص کر دیا تھا کہ اگر ذرا سا بھی دودھ گرتا ہے تو وہ مجھے مارے گا۔ تو میرا دماغ کسی طرف گیا ہی نہیں، میرا مکمل دماغ اس پیالے پر تھا کہ کہیں وہ دودھ نہ چھلک جائے، کہیں وہ دودھ نہ گر جائے۔
تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ایسی ہی مثال دل کی ہے کہ جب تک تم دل کے اس پیالے کو محفوظ رکھو گے، جب تک تم دین کو، جب تک خدا شناسی کو اپنے دل میں محفوظ رکھو گے اور بالکل اسی طرح محفوظ رکھو گے جیسے اس پیالے کو تم نے محفوظ رکھ کر اس صاحب تک پہنچایا ہے، ان بزرگ تک پہنچایا ہے، تو تم سے بد نظری بھی نہیں ہوگی، تمہارا دل بھی محفوظ رہے گا، تمہارے خیالات بھی محفوظ رہیں گے، تم بھی محفوظ رہو گے، تمہارا اسلام بھی محفوظ رہے گا۔ تو جب تک محنت نہیں ہوگی، جب تک کوشش نہیں ہوگی، حالات نہیں بدلنے والے، خیالات نہیں بدلنے والے۔ اور وہ کوشش کیا ہے؟ کیا کوشش کرنی ہے؟ بڑی معمولی سی کوشش ہے کہ اپنے دل کو خدا کے ذکر سے آباد کرو، اپنے دل کو نیکیوں سے آباد کرو۔ جب بھی غلط طرف نظر اٹھے تو یہ خیال کرو کہ ایک دن آنے والا ہے جب ہر نیکی اور برائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے، ہماری بد نظری کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ جہاں ہماری نیکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہیں ہمارے گناہوں کا بھی سوال کیا جائے گا۔ جیسے ہی غلط خیالات آئیں، اگر آپ نے یہ خیال کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ایسی مدد آئے گی کہ انسان گناہوں سے بچے گا، انسان بد نظری سے بچے گا۔ اور ایک سب سے بڑی لعنت کہ اپنے گھروں میں جو موبائل کا استعمال ہے اس کا استعمال درست کرو۔ نوجوان نسل کو تو نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے، آپ ان کو سکھاؤ کہ تمہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، آج کے دور میں موبائل کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اپنی نسلوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بتاؤ کہ موبائل کا استعمال کس طرح کیا جائے، انٹرنیٹ کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ تعلیم کے بہانے سے، آن لائن کلاسز کے بہانے سے ہماری نسل غلط راستوں پر جا رہی ہے اور اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اس کو بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے؟ اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اولاد کے دل میں، نسل کے دل میں خوف خدا پیدا کیا جائے۔ وہ ماں باپ کے ڈر سے نہیں بچنے والے، کیونکہ ذرائع اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اولاد سونے کے نام سے کمرے میں جاتی ہے اور ہمیں اور تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اس دور میں وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کا دل خدا کے خوف سے آشنا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ میں اس دنیا میں سے لوگوں کی نظروں سے چھپ جاؤں گا، ماں باپ کی نظروں سے چھپ جاؤں گا اور چھپ جاؤں گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے کیسے چھپیں گے؟ اس کی نظروں سے خود کو کیسے بچاؤ گے؟ جو یہ جانتا ہے کہ اندھیری رات میں کالی چوٹی پہاڑ کے کالے پتھر پر بھی چلتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے، اس کا بھی خدا کو علم ہے۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اشرف المخلوقات انسان، جس کے لیے میں نے بڑی خوبصورت شریعت دے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ خدا کی قسم، خدا ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کا صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لیں گے، اگر ہم اپنی نسلوں پر نظر نہیں رکھیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم یورپ کے معاشروں کی طرح ہو جائیں گے۔ کہ یورپ کا معاشرہ کیا ہے کہ نہ کوئی والد اپنے اولاد کو آنکھ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتی ہے، نہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے زور سے بات کر سکتا ہے، بڑی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ وہاں کے قانون ایسے بنا دیے گئے کہ آپ اولاد کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو ابھی سے اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنی ہے اور اپنی اولادوں کے دل میں خوف خدا کو بٹھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ حیا کی چادر کیا ہے، ان کو بتانا ہے کہ حیا کا کاجل کیا ہوتا ہے، بلکہ بتانا ہی نہیں، ان کے دلوں پر حیا کی چادر کو ڈالنا ہے، ان کی آنکھوں پر حیا کا سرما لگانا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت دین تمہیں دیا ہے، جس میں سے ایک بہت بڑا حصہ حیا کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نسلوں کو حیادار بنائے اور بے حیائی سے پاک کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔